کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں. جتنا بڑا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنا ہی بڑا اور عظیم انسان چاہیے. معمولی لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکیں، وہ تو حوصلہ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی پھنسا پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کو وہ اہمیت اور عظمت نہیں نصیب ہوتی جو کسی انسان عظیم کے کرنے سے ہوتی ہے. معمولی آدمی میرے جیسا کہیں پھنس کر کوئی بہادری کا کام بھی کر دے کہاں چرچا ہوگا، مگر عظیم آدمی جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر مٹ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. حکومتیں کوشش کرتی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بکنے والے بکتے ہیں، مگر وہ بات جو ہے نا آسمان کے سورج کی طرح روشن اور تاباں رہتی ہے. اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا موڑ آیا، انحراف آیا، ہم بدقسمتی سے شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی شراب پیتا تھا، یہ بات نہیں، اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا، یہ اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا. یہ ایک لفظ کی بات نہیں ہے. اور جو بیچارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں، وہ جاہل ہیں. لغت میں ملک جو ہے وہ الگ بات ہے، اصطلاح میں ملک جو ہے وہ اور بات ہے. اللہ کے رسول نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ملک نزول ظالم بادشاہ، تو اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اس کی نہ طرفداری کریں، اس میں کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں، جنت کا نہ دوزخ کا. دیکھنا یہ کہ تبدیلی کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک جو نظام ہوگا والا منہاج النبوت نبی علیہ السلام کے طریقہ پر ہوگا. اس کے بعد جو دور آئے گا وہ ملوکیت کا ہوگا، بادشاہوں جیسا طریقہ. وہ کافر نہیں ہو جائیں گے، کلمہ ہی پڑھیں گے، ملک فتح کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، حج کریں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا. یہ تبدیلی ہے جو بہت بڑی تبدیلی. آپ یقین جانیں، میں نے جو قرآن و سنت پڑھا اور علماء کی کتابیں، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی بنیاد کی تبدیلی، چھوٹا جرم نہیں ہے، بالکل دین بدل گیا. اب جن لوگوں کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، وہ بیچارے کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی. ان کے لیے تو ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نماز روزے کی اجازت رہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا، کیا قیامت اسلام پر گزری. 30 سال کے بعد جو دور شروع ہوا اس میں کیا تبدیلی ہوئی جس کی وجہ سے ایک عظیم آدمی کی ضرورت پڑی کہ بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو، لوگ اس کا ادب کرتے ہوں، لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے. تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شخص اٹھا، ٹھیک ہے وہ جانتا تھا کہ اس کو میں بدل نہیں سکتا، جس پٹری پر یہ گاڑی چل پڑی ہے میں زبردست انجن کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو کچلا ہی جاؤں گا. اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا کہ جب وہ پوری سلطنت کا مالک تھا، مسلمانوں کا متفقہ خلیفہ تھا، اس وقت صرف ایک صوبے نے بغاوت کر کے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکام کر دیا. آخر میں وہ روتا ہوا دنیا سے گیا حضرت علی علیہ السلام، اور حضرت حسن بے بس ہو گئے. ان کے ساتھیوں کو رشوت دے کر، لالچ دے کر غدار بنا دیا گیا. انہیں پتہ چل گیا کہ سارے میرے دشمن ہیں، یہ مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں، کوئی میرے سے پاس آ رہے. وہ بھی چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اب حسین رضی اللہ عنہ کو 20 سال کے شکنجے کے بعد کون آدمی ملنے تھے جو اس کو بدل سکتے؟ بدلنے کی بات نہیں تھی، مگر یہ اختلافی نوٹ، احتجاج، یہ سب کچھ غیر اسلامی ہو رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. مسلمان جو ہیں جو کر رہے ہیں یہ ان کا عمل ہے، یہ امر المسلمین ہے، اسلام نہیں. جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں. اور اس جہاد کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام، وہ اہل الحدیث ہوں، اہل فقہ ہوں، شیعہ ہوں، سب متفق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ اسلام کا نمونہ نہیں. مسلمان بادشاہوں کا طریقہ، خزانے بڑھے گئے، محل بنے، مسجدیں بنی، سب کچھ ہوتا رہا، مگر دین کی روح جو تھی وہ ختم ہو گئی. دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس بس میں لا الہ الا گردی داس. کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں. لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. ترجمہ یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ. یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے،
حکمران اور مولوی اور پیر نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ. غلام